پاکستان میں جس طرح میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پر عاصم لا نافذ ہے، لیکن عاصم لا میں صرف اور صرف ایک ہی فائدہ ایک ہی بندے کو پہنچ رہا ہے، پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں۔ عاصم نواز زرداری کنٹرول، ہمیں یہ سے ایسی سیاست نہیں آتی جس میں بوٹ پالش کر کے ایوان کو اور اقتدار میں آئے۔ یہ 10 سال کے لیے ایکسٹینشن لینا یہ سب ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ میڈیا وہی دکھا رہا ہے جو بادشاہ سلامت چاہ رہا ہے۔ پارلیمنٹ صرف اور صرف بوٹ پالش کرنے کے علاوہ اور کچھ کر رہا ہی نہیں ہے۔ جیسی بوٹ کی بات آتی ہے وہاں سے جو ہے رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ عمران خان کے یہ سپاہی آج بھی کہتے ہیں کہ آپریشن نامنظور، ڈرون اٹیک نامنظور، معدنیات پر قبضہ نامنظور۔ ناظرین، نئے وزیر اعلیٰ جو عمران خان کے منتخب کردہ ہیں سہیل آفریدی کا آپ کو خطاب سنواتے ہیں۔ انہوں نے تو چھکے ہی چھڑوا دیے ہیں طاقتوروں کے۔ آئیے آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میری درخواست ہے ان لوگوں سے جو حقیقی معنوں میں پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں پاکستان اور پاکستانی قوم کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ بیٹے سوچے پاکستان کے اس سسٹم کو جو چل رہا ہے اس کو پرکھے کہ 9 اپریل 2022 سے جب ریجیم چینج آپریشن ہوا اس وقت سے لے کر آج تک جتنی بھی کارروائی پاکستان میں ہوئی ہے اس سے فائدہ کس کو ہوا ہے؟ ایک شخص کو ہوا ہے کہ پوری قوم کو ہوا ہے؟ ایک شخص کو ہوا ہے کہ پورے ادارے کو ہوا ہے؟ وہ اپنے دل میں سوچے، مسجد میں بیٹھ کر سوچے، حجرے میں بیٹھ کر سوچے، گھر میں بیٹھ کر سوچے، GHQ میں بیٹھ کر سوچے، قلعہ بالا حصار میں بیٹھ کر سوچے، اور سوچے کہ جو پاکستان میں چل رہا ہے اس سے فائدہ صرف ایک بندے کو، ایک شخص کو ہو رہا ہے یا پورے پاکستان کو ہو رہا ہے۔ ان کو تب پتہ چلے گا کہ صرف ایک شخص کو چل رہا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم آیا، پوری پاکستانی قوم کو صرف اور صرف عدلیہ پر بھروسہ تھا کہ وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا، کیونکہ طاقتور بہت زورور ہے، وہ اس پر جو ہے ناجائز چیزیں کرتا ہے، لیکن ہماری عدلیہ ہے وہاں جا کر ہمیں انصاف ملے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کو مفلوج کیا گیا۔ فائدہ کس کو ہوا؟ ایک شخص کو۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہاں سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں کہ جو بادشاہ سلامت چاہ رہے ہیں وہی فیصلے آ رہے ہیں۔ عدلیہ سے وہ فیصلے آ رہے ہیں چٹ کے ذریعے جو بادشاہ سلامت چاہ رہے ہیں۔ میڈیا وہی دکھا رہا ہے جو بادشاہ سلامت چاہ رہا ہے۔ پارلیمنٹ صرف اور صرف بوٹ پالش کرنے کے علاوہ اور کچھ کر رہا ہی نہیں ہے۔ جیسی بوٹ کی بات آتی ہے وہاں سے جو ہے رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہی چلتا رہا، اگر ہمارا انٹرسٹ صرف کچھ لوگوں کو مراعات دینا، اگر کچھ لوگوں کے لیے آئین اور قانون کو روندنا، اداروں کو تباہ کرنا یہی رہ گیا ہے تو برائے مہربانی ہمیں معاف کریں، ہمیں ایسی سیاست نہیں آتی۔ ہمیں یہ سے ایسی سیاست نہیں آتی جس میں بوٹ پالش کر کے ایوان کو اور اقتدار میں آئے۔ ایک میں بھی اپنے آقاؤں کے پیچھے انہوں نے بات نہیں کی۔ ایک بندے نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ نو مور آپریشن، ایک بندے نے بھی اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ نو مور ڈرون اٹیکس، کیونکہ جو آمروں کی پیداوار ہو، جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز آمروں کی گود سے کیا ہو، وہ کبھی بھی جو ہے اپنے آقاؤں کے پیچھے بات نہیں کرتے۔ آپ لوگوں نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا تھا۔ کنڈولیزا رائس کی جو کتاب ہے نو ہائر آنر، اس میں ایک ایک چیز واضح لکھی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر آمروں کے ساتھ ڈیل کی تھی اور 2008 میں اپنی حکومت بنائی تھی۔ سب سے زیادہ قبائلی علاقہ جات پر ڈرون اٹیکس، ملٹری آپریشن ان کے دور میں ہوئے ہیں، انہوں نے کروائے ہیں، ان کی اجازت سے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی آج کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی آج کی حکومت، عمران خان کے یہ سپاہی آج بھی کہتے ہیں کہ آپریشن نامنظور، ڈرون اٹیک نامنظور، معدنیات پر قبضہ نامنظور۔ یہ ہماری پالیسی ہے۔ پہلے ہمارا پہلا بندہ جب کھڑا ہوا تھا یہ بات اس نے کی کہ نو مور آپریشن، آپ لوگوں نے کس نے جو ہے اس کا ساتھ دیا؟ کس نے مہر لگائی اس بات پر؟ صرف اور صرف ان کو یہ آتا ہے کہ باتوں میں جو ہیں وہ لوگوں کو ورغلائے، لیکن یہ 2008 نہیں ہے، یہ 1997 بھی نہیں ہے، یہ 1993 بھی نہیں ہے، یہ 2025 ہے۔ اور عمران خان نے اس قوم کو شعور دیا ہے جو اس قوم کے مفاد میں نہیں ہوگا، اس خیبر پختونخوا کا ہر بندہ اس ہر فیصلے کے خلاف کھڑا ہوگا جو ان کے حق میں نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ہم اپنے عوام کا ساتھ دیں گے، تم لوگوں کی طرح ڈکٹیٹروں کا ساتھ نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بدقسمتی سے ان کی حکومت جب بھی آتی ہے جو 17 سیٹوں سے اس ملک میں اقتدار سنبھالے، وہ کیا اپنے فیصلے کر پائیں گے؟ جو 8 فروری کو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالے، وہ کبھی اپنے فیصلے کر سکتے ہیں؟ سارے فیصلے وہی ہو رہے ہیں
جو ایک ڈکٹیٹر کو فائدہ دے رہے ہیں۔ 26ویں غیر آئینی ترمیم جس کی وجہ سے ساری عدالتیں مفلوج ہو چکی ہیں، یہ لے کر آئے ہیں۔ یہ سارا گیم جو فاٹا میں یا مرج اضلاع میں ابھی ہو رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے گا اس کا امپیکٹ، یہ سب چیزیں جو ہیں صرف اور صرف 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ہو رہی ہیں، جس سے ایک خاص بندے کو بادشاہت کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جس طرح میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پر عاصم لا نافذ ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ مارشل لا میں کبھی نہ کبھی اس طرح ہوتا ہے، مارشل لا میں کبھی نہ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ پاکستان کا تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن عاصم لا میں صرف اور صرف ایک ہی فائدہ ایک ہی بندے کو پہنچ رہا ہے، پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس میں اسلام میں صرف نقصان ایک ہی بندے کا ہو رہا ہے جو قیدی نمبر 804 ہے اور اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ عاصم نواز زرداری گٹھ روڈ۔ ناظرین ویڈیو دیکھیے، آپ نے سہیل آفریدی صاحب کا عمران خان نے نامزد کیا ہے، علی امین گنڈا پور کی چھٹی کروائی ہے کیونکہ علی امین گنڈا پور مکمل طور پر ناکام ہو چکے تھے۔ 2 مرتبہ انہوں نے عوامی مینڈیٹ جو عمران خان کو دیا عوام نے، اس کی انہوں نے توہین کی۔ عمران خان نے 2 مرتبہ کال دی ڈی چوک کی، پہلی مرتبہ بھی وہ دھوکہ دے کے عوام کو چھوڑ کے چائے کی پیالی پر بھاگ گئے، وہ چائے پی کے آتا ہوں، دوسری دفعہ پھر انہوں نے بہانہ لگایا کہ میں نہا کے آتا ہوں، اور دوسری دفعہ جب وہ عمران خان کی بیگم کے ساتھ تھے، بشرا بی بی کے ساتھ تھے، تو بشرا بی بی کی ضد پر ہی وہ یہاں پر آئے کیونکہ وہ تو بہت پہلے ہی لوٹ جانا چاہتے تھے راستے سے ہی، تو پھر ان کو مجبوراً آنا پڑا، لیکن یہاں پر انہوں نے آ کر بھی دھوکہ دیا۔ جب عوام پر گولیاں برسائی جا رہی تھی وہ دم دبا کر بھاگ نکلے، تو وہاں پر ان کو کھڑے ہونا چاہیے تھا، گرفتاری ہوتی تب بھی دینی چاہیے تھی۔ تو 2 دفعہ علی امین گنڈا پور نے جو ہے عمران خان کی پیٹ میں خنجر کھونپا، جس کی وجہ سے عمران خان کو ان کو بہت پہلے ہی جو ہے بے دخل کر دینا چاہیے تھا اس سیٹ سے، لیکن عمران خان پتہ نہیں کس امید پر بیٹھے رہے، اور اب جا کر انہوں نے علی امین گنڈا پور کی چھٹی کروائی ہے کیونکہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کی ہمشیرہ جو علیمہ خان ہے ان کے خلاف بیان دیا ہے، تو اس پر بھی ان کو کافی غصہ تھا۔ تو اب کیونکہ چھٹی ہو چکی ہے، اب سہیل آفریدی صاحب کی آمد ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا صاحب کرتے ہیں، عمران خان کو رہا کروا پاتے ہیں، پریشر ایسا کریٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن عمران خان کو مینڈیٹ جو اس قوم نے دیا ہے اس کی بالکل بھی یہ قدر نہیں کروا سکے۔ جو بھی لوگ جیتے ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یا پھر وہ بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں، سب کے سب بکاؤ مال ہے۔ اب سہیل آفریدی صاحب جو کہ بہت ہی نیچے سے آئے ہیں، کوئی بڑے خاندان سے یا کوئی سیاستدان جو وراثت کے طور پر اپنی اولادیں چھوڑ کے جاتے ہیں، ان سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی خاطر کیا کر سکتے ہیں۔ امید تو بڑی ہے کہ وہ کچھ کریں گے کیونکہ وہ عمران خان کے ایز اے واریر کہے جاتے ہیں، اور ان کا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، نیچے سے وہ آئے ہیں، تو دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں وہ۔